السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کل ہم نے عقیدہ رسالت کا معنی مفہوم، نبی اور رسول میں فرق، وحی کا معنی مفہوم، انبیاء کی بعثت، قرآن میں انبیاء کا ذکر، انبیاء اور رسولوں کی تعداد، آخری اور پہلے نبی کا نام، اور پھر رسول اور رسالت کی ضرورت اور اہمیت جیسے موضوعات کا مطالعہ کیا۔ آج ہم اپنے پیپر کا بڑا ہی مشہور و معروف سوال انبیاء و رسول کی خصوصیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء، نبی یا رسول سے مراد وہ شخصیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے احکام کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتا ہے۔ نبی کی جمع انبیاء ہے جبکہ رسول کی جمع رسل ہے۔ ہم پہلے یہ پڑھ چکے کہ رسول کا مقام و مرتبہ نبی سے بلند و بالا ہوتا ہے، کیونکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے صرف 313 یا 315 کو اللہ نے رسالت کا منصب عطا فرمایا تھا۔ رسول پر نئی کتاب، شریعت اور نئے سرے سے احکامات نازل ہوتے ہیں، ان میں جہاد کا حکم بھی ہے، تو یہ چیزیں رسول کو نبی سے ممتاز کرتی ہیں۔ انبیاء کی بہت سی خصوصیات ہیں جن میں بشریت ہے، رجولیت ہے، وہبیت ہے، معصومیت ہے، واجبات ہے، احکام الہی کی تبلیغ ہے، مشترک پیغام ہے، تمام قوموں کی طرف انبیاء کی بعثت ہے، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہونا ہے، صاحبان معجزات ہونا ہے۔ عزیز طلباء، بشریت کا معنی ہے انسان ہونا، کیونکہ ایک انسان کی صحیح رہنمائی ایک انسان ہی کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا انسانوں میں، اور انسان ہی نبی بن کے آئے، کیونکہ کوئی جن یا فرشتہ نبی بن کے آتا تو انسانوں کی حقیقی تربیت اور تعلیم کا بندوبست نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ انسان اپنے لیے نمونہ عمل صرف انسان ہی کو سمجھتے ہیں، اور انسان اپنی تعلیم کا مرکز و محور صرف انسان ہی کو جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسانوں میں انسان ہی نبی اور رسول بنا کر بھیجے۔ بعض لوگوں کا نظریہ تھا کہ فرشتے کو نبی بن کے آنا چاہیے تھا، تو اللہ نے اس کا رد کیا، اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، آپ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے رہتے ہنستے بستے مطمئن، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے، کیونکہ زمین پہ انسان رہتے ہیں اس لیے انسان کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ عزیز طلباء، انبیاء کی دوسری خصوصیت ہے رجولیت۔ رجولیت کا معنی ہے مرد ہونا۔ جتنے بھی نبی آئے وہ مرد تھے، کسی عورت کو نبیہ بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا، کیونکہ عورت نبوت کا بار اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی اور اس عظیم منصب کی بخوبی سر انجام دہی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی نبی بنا کر بھیجے، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ عورت کو نبی بنا کر نہ بھیجنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرد فطری طور پر تکالیف، اذیتیں، قوم کے تانے سہ سکتا ہے، جبکہ عورت میں یہ سکت نہیں ہوتی۔ پھر مرد بغیر کسی سہارے کے بھی گزارا کر لیتا ہے، جبکہ عورت کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طرح انبیاء کو تبلیغ کے سلسلے میں جنگلوں میں رہنا پڑا، اذیتیں سہنی پڑیں، اپنے ملک اور اپنی قوم سے ہجرت کرنا پڑی، اور کفار کے ساتھ جہاد کرنا پڑا، جبکہ یہ چیزیں عورت کے لیے بہت مشکل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ بار عورت کے کندھوں پر نہیں ڈالا۔ انبیاء کی تیسری خصوصیت ہے وہبیت۔ نبوت اللہ کا عطیہ ہے، کوئی آدمی ذاتی محنت، مشقت، ریاضت یا عہدے کی وجہ سے نبی یا رسول نہیں بن سکتا، یہ خاص اللہ کی عطا ہے، خاص اللہ کا فضل ہے، جیسا کہ سورہ جبہ میں اللہ فرماتا ہے، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہ انبیاء کی چوتھی خصوصیت ہے۔ معصوم سے مراد ہے معصوم عن الخطا، یعنی گناہوں سے پاک ہونا۔ انبیاء گناہ نہیں کر سکتے، ان کا ہر عمل اور قول شیطان کے شر سے پاک ہوتا ہے، اور ان کا ہر عمل اور ہر لحظہ اور ہر لمحہ گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ یہ گناہوں سے پاکی اس لیے اللہ انہیں عطا فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن سکیں۔
وہ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے نمونہ عمل بنتے ہیں۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، ان هو الا وحی یوحی، وہ وہی کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے۔ انبیاء کی پانچویں خصوصیت عزیز طلباء واجب اطاعت ہے۔ جو اللہ کے سچے انبیاء ہیں ان کی پیروی انسانوں پر ضروری ہوتی ہے۔ پیغمبر تشریف اس لیے لاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی رسول کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ نبی کیونکہ اللہ کی کتاب کا شارع یعنی اس کی تشریح کرنے والا ہوتا ہے، امت کی تعلیم و تربیت کرنے والا ہوتا ہے یعنی معلم و مربی ہوتا ہے، اور نبی امت کے لیے کیونکہ نمونہ تقلید ہوتا ہے، اللہ کے قانون کی درست شرح بیان کرنے والا ہوتا ہے، نبی قاضی اور حکم ہوتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت لازم اور واجب ہوتی ہے۔ انبیاء کی ایک خصوصیت ہے حکام الہی کی تبلیغ، وہ اللہ کے حکام کی تبلیغ کرتے ہیں، اپنی ذات سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں من جانب اللہ ہوتی ہے، من جانب نفس کوئی بات نہیں ہوتی، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اپنے نفس کی جانب سے اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، کوئی حکم نہیں دیتے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی آپ کے ذمہ صرف حکم کو پہنچا دینا ہے۔ انبیاء نے مختلف زمانوں میں اپنی بعثت کے دوران مشترک پیغام دیا، ایک ہی پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ اللہ کی توحید کو اختیار کرو اور شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نبیوں کے مشترک پیغام کو، جو سب نبیوں نے اپنی امتوں کو پیغام دیا، اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس حکم کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور سرکش قوتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عزیز طلباء، انبیاء ہر علاقے اور ہر قوم میں تشریف لائے۔ جب نبی تشریف لا رہے تھے تو جہاں جہاں لوگ آباد تھے وہاں انبیاء تشریف لائے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ رعد میں اللہ فرماتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، اور سورہ یونس میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کے لیے ایک رسول مبعوث کیا گیا۔ عزیز طلباء، انبیاء اعلیٰ صفات کے مالک ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ خوبیاں ہوتی ہیں جو کسی عام انسان میں نہیں پائی جاتی۔ وہ انتہائی سچے، غیور، انتہائی نیک اور صالح، خوف خدا رکھنے والے، نڈر، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور پیغمبر تحقیق آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور حضور نے خود فرمایا إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ یعنی انبیاء بھی اعلیٰ اخلاق کی تعلیم و تربیت کے لیے تشریف لائے، لیکن نبی علیہ السلام اس کی تکمیل کے لیے تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ کرنے والا آدمی جھوٹا اور دجال ہے اور کذاب ہے، اور اس کو ماننے والے دار اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت ختم فرما دی ہے۔ صاحبان معجزات، انبیاء معجزات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ معجزہ عجز سے بنا ہے اور معجزات اس کی جمع ہے۔ معجزہ سے مراد ایسا کام ہے جو نبی کے ہاتھ پر صادر ہو اور دوسرے لوگ اس کو کرنے سے بے بس ہو، جیسا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو پلٹا دینا، پہاڑ سے اونٹنے کا زندہ نکلنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اسدھا بننا، حضرت ابراہیم کے لیے نار نمرود کا محفوظ رہنا آپ کا اس میں اور آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے حکم پر درختوں کا چل کر حاضر ہونا، یہ تمام معجزات ہیں۔ تو انبیاء کو معجزات عطا ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس میں سے MCQ، شارٹ کویسچن، لانگ کویسچن، تینوں قسم کے سوالات آتے ہیں، اور بطور لانگ کویسچن یہ اور شارٹ کویسچن بڑا مشہور سوال ہے۔ انبیاء سوال آتا ہے، انبیاء کی کوئی سی 2 خصوصیات لکھیں، یہ شارٹ کویسچن ہوگا، یا پھر سوال آئے گا لانگ کویسچن کے طور پہ کہ انبیاء اور رسولوں کی خصوصیات پر جامع نوٹ لکھیے، تو یہ خصوصیات آپ نے تحریر کرنی ہے۔ انبیاء کی خصوصیات کون کون سی ہیں؟ بشریت یعنی تمام نبی انسان ہیں، رجولیت تمام نبی مرد تھے، وہبیت نبوت اللہ کا عطیہ ہے، انسان خود سے حاصل نہیں کر سکتا، معصومیت نبی گناہوں سے پاک ہیں، واجب اطاعت نبیوں کے اطاعت واجب ہے، کام الہی کی تبلیغ انبیاء نے اللہ کے حکام کی تبلیغ کی، اپنی جانب سے کچھ نہیں کہا، انبیاء کا پیغام مشترک تھا، انبیاء تمام قوموں میں تشریف لائے، انبیاء اعلیٰ صفات کے مالک ہوتے ہیں، اور انبیاء صاحبان معجزات ہوتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔